اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ساتھی جماعت کے اردو کا درس جو ہم پچھلے کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، ایک نظم ہے جو ڈاکٹر سر محمد اقبال نے لکھی ہے۔ تو نظم کا نام ہے، آپ جانتے ہو، پرندے کی فریاد۔ تو پیارے بچوں، حسب معمول آج پہلے میں 3 اشعار کی بلند خوانی کروں گا، اس کے بعد نئے الفاظ دیکھیں گے اور بعد میں تشریح اور تمہید سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے پیارے بچوں، بلند خوانی پیش ہے۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کے 3 اشعار کی بلند خوانی۔ تو اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان میں جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی آپ سے شیئر کریں گے۔ بد نصیب ہو گیا بد قسمت۔ ترسنا کے معنی ہے پریشان ہو جانا، بہت یاد آنا، ڈرنا۔ قید کے معنی ہے جیل خانہ، پنجرہ۔ قسمت کا رونا کے معنی ہے اپنے آپ کو کوسنا، پریشان ہو جانا، تنہائی میں گھر کی یاد آنا۔ دکھڑا کے معنی ہے دکھی کہانی۔ قفس کے معنی ہے پنجرہ، قید خانہ۔ تو پیارے بچوں، جو پہلا شعر ہے، کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال پرندے کی فریاد کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پرندے کی زبانی فرما رہے ہیں کہ پرندہ جو ہے یہ اپنی قسمت کو کوستا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، یعنی کہ یہ پرندہ جس کو بند کیا گیا ہے، جس کو قفس میں بند کیا گیا ہے، اور اب وہ اس کی آزادی چھین لی گئی ہے، اب وہ کس طرح سے گھر کے لیے ترس رہا ہے۔ وہ بھی اپنے گھر پہنچتا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا، لیکن اس کو بند کیا گیا ہے۔ کتنا بد نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔
اور وہ کہتا ہے کہ میرے سارے ساتھی وطن میں ہیں، آزاد فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں، وہ بری ہیں، جبکہ میں قید میں پڑا ہوں، پنجرے میں بند پڑا ہوں، اور گھر کے لیے ترس رہا ہوں، ساتھیوں کے لیے ترس رہا ہوں، آزادی کے لیے ترس رہا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ شاعر پرندے کی زبان سے فرماتا ہے کہ بہار آئی ہے، کلیاں کھل گئی ہیں، پھولوں کی لدی چنبیلیاں رقص کر رہی ہیں، اور یہ بہار، یہ کلیاں اور پھول جو ہیں، تو یہ سب ایک دوسرے کا حسن دیکھ کر بیتاب ہیں، خوش ہیں، رقص کر رہے ہیں۔ لیکن میں کتنا بدقسمت ہوں، میں اندھیری کوٹری میں پڑا ہوں، قید خانے میں پڑا ہوں، اندھیرے گھر میں مجھے رکھ دیا گیا ہے، اور میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ یہ اپنی اس حالت پر پریشان ہوں کہ کس طرح سے میں پھنس گیا اس پریشانی میں، اندھیرے میں، پنجرے میں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤ، اے میرے اللہ۔ تو یہ پرندہ اللہ کی طرف فریاد کرتا ہے، اے اللہ الہی، اس قید کا دکھڑا کون سنے گا میری چیخ و پکار، میرا اکیلا پن، میرا یہ قید میں پھنسنا، یہ اپنی دکھ بھری داستان اپنے یہ قید کیے ہوئے پر یہ میں اپنا ظلم کس سے سناؤں؟ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں جس طرح سے مجھے بند کر دیا گیا ہے، شاید مجھے رہائی نہیں ملے گی، اور شاید میری موت یہی آئے گی، شاید مجھے اسی قفس میں میری جان نکل جائے گی۔ تو اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، آرزو رکھتا ہے کہ اے اللہ، اس دکھڑے سے، اس پریشانی سے، اس قفس سے مجھے آزادی مل جائے، ورنہ میں یہیں اسی قفس میں مر جاؤں گا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے آج کے ان 3 اشعار کی تشریح۔ تو اب آخر میں 3 اشعار اور رہ گئے، ان کی تشریح ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو کل تک اجازت دیجیے، السلام علیکم۔